تو بات کریں گے حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تجزیہ لیتے ہیں۔ حسن، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو۔ اب بتائیں، اب سیاسی میدان سجنا شروع ہو جائیں گے، کتنی جلدی ہم دیکھ رہے ہیں بھرپور انتخابی مہم کا آغاز ہو جائے گا، اب کس بات کا انتظار ہے بائی دا وے؟ ویری گڈ مارننگ صدف اینڈ اشفاق بھائی۔ انتظار کی ابھی صرف جو ہے وہ یعنی ابھی تو دے ور ناٹ ریڈی کہ شیڈول آ جائے گا، اور شیڈول پھر آ گیا، کیونکہ دیکھیں غیر یقینی صورتحال کھڑی ہو چکی تھی۔ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس کے تحت آر اوز اور ڈی آر اوز سے متعلق الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ سسپینڈ ہو گیا تھا، لیکن اب پکچر کلیئر ہو گئی ہے، شیڈول آ چکا ہے، اور ٹکٹس کی تقسیم کا جو عمل ہے وہ بھی یعنی دیگر جماعتوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ یعنی مسلم لیگ نواز بھی اپنے جو پارلیمنٹری بورڈز کی 15 میٹنگز کر چکی ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ جیل سے ہی بہت سے لوگوں کو گو ہیڈ مل چکا ہے، جو فارمر چیئرمین تھے تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے۔ جو موجودہ چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، وہ اب ٹکٹس کس طریقے سے دیں گے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے خیال سے ہدایت تو وہی ہے جو فارمر چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے، ان کے کہنے کے اوپر ٹکٹ سارے جائیں گے، تقسیم ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات جو الیکشن کمپین ہے، الیکشن کمپین تو پیپلز پارٹی نے تو پہلے کی شروع کی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر تو تقریباً اپنے ٹکٹس فائنل کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی اب الیکشن کمپین بھی چل رہی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو سب سے آگے کوئی جماعت اگر ہے انتخابی مہم کے اعتبار سے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ وہ میں بھی، سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی جلسے ان کے جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں، اور بلوچستان میں بھی ان کا جلسہ ہوا ہے۔ تو یعنی وہ چاروں کونوں میں جو ملک ہے اس کے وہ جا چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے پریزنس شو کر رہے ہیں۔ جی، پریزنس کم از کم ان کی ہے۔ ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے حسن، آپ مجھے ذرا کلیئر کر دیں گے زیادہ بہتر طریقے سے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا۔ ایک ایسپیکٹ یہ بھی تھا کہ شکوک و شبہات اور خدشات بہت تھے، آپ بھی جاتے ہوں گے، آپ کی میٹنگز ہوتی ہوں گی، لوگوں سے ملتے ہوں گے، وہ سب الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ اس تاثر کی لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نفی کر دی اور اب الیکشن بظاہر ہونے جا رہے ہیں، لیکن کوئی خدشات اب بھی باقی ہیں لوگوں کے یا سیاسی جماعتوں کے؟ نہیں، اب میرے خیال سے جن کے خدشات تھے بھی تو وہ دور ہو چکے ہیں۔ دیکھیں نا، بڑا کلیئر سمبل ہے۔ کل میں باہر بیٹھا ہوا تھا، سنڈے تھا، تو کوئی گاؤں کے لوگ ہیں، آئی لیو ان اے ولیج، تو گاؤں کے لوگ وہ آئے تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ بھٹی صاحب نے استعفیٰ دے دیتا ہے، یہ مطلب ہے کہ الیکشن پکی گل ہے نا، وزیر داخلہ سی تو انہوں نے پتا الیکشن ہو رہے ہیں۔ مطلب پنجابی میں وہ بندہ مجھے بتا رہا ہے کہ 100% ہو گیا کہ جب آپ کے انٹیریئر منسٹر نے ریزائن کر دیا ہے، اٹس اے کلیئر انڈیکیشن کہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ تو بات بڑی جو ایک کنفیوژن تھی وہ بھی دور ہو چکی ہے، تھینکس ٹو سرفراز بھٹی صاحب۔ جب انہوں نے استعفیٰ دیا تو اس کے بعد ایک تو کورٹ لگا، کورٹ کے اوپر لوگ زیادہ اعتماد نہیں کرتے، جو دیسی لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر بہت بڑا آدمی ہے، تو وہ اگر آپ کا چیف جسٹس ہے، اس کا وہ حکم ہے، تو اس کو شاید وہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ شاید سمجھیں گے کہ وہ بڑا جج ہے، لیکن پھر بھی حکومت تو نہیں ہے نا، حکمرانی تو وزراء کے پاس ہے۔ اچھا، اب دوسری بات جو میں مین بات کر رہا تھا کہ اب مسلم لیگ نواز کے جو ٹکٹس کی تقسیم ہے، یہ جو میرے سورسز بتا رہے ہیں یہ 31 دسمبر کو یہ اپنے ٹکٹس اناؤنس کریں گے۔ وہ کہ پہلے جو ڈیٹ تھی ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ کی وہ 21 تھی، 21 سے اب 10 دن انہوں نے ایکسٹینڈ کیا، کیونکہ ان کی آلریڈی اس وقت بات چیت جاری ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی اور جے یو کے ساتھ بھی، پنجاب کے حوالے سے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے ابھی تھوڑے سے اپنے ٹکٹس جو ہیں وہ 10 دن کے لیے ہولڈ کرتی ہیں، اور 1 جنوری سے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں محمد نواز شریف صاحب وہ بھی اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 31 پر ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ ہے، 1 ویک آف جنوری سے یا 1 جنوری سے وہ اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیں گے، اور وہ اس سے متعلق بھی پورا انہوں نے اپنا شیڈول بنا لیا ہے، وہ شیئر نہیں کیا جا رہا۔ اسی طریقے سے اگر بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنے ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے انہوں نے آلریڈی لوگوں کو جو ہے وہ ان سے بات چیت چل رہی ہے ان کی، اور ان کے پاس کے پی کے اندر ٹکٹس کے لیے بہت سے خواہش مند لوگ ہیں، جو کہ ہم لوگ کبھی یعنی جو ایک ریجنل پارٹی ہوتی ہے تو اس کو اتنا بڑا پارٹی سمجھتے نہیں ہے، لیکن اس ٹائم بڑا فوکس ہے جے یو آئی ایف کے اوپر کے پی کے اندر کہ لوگ ان کا ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح پولیٹیکل الائنسز جو ہیں وہ بھی بن رہے ہیں، اور یہاں پر کے پی میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے بھی تھوڑا سا پرابلم بھی ہیں، وہ 3-4 جو خواہش رکھ رہے ہیں کہ ٹکٹس نہیں۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ٹکٹ تو ایک بندے کو ملنا ہے، تو جب پھر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ تھوڑا سا ڈیلے بھی اس وجہ سے کرتی ہیں تاکہ اینڈ ٹائم پر جب آپ ایک بندے کو ٹکٹ دیں تو باقی 3-4 خواہش مند ہیں وہ ہماری پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن نہ کر لیں۔ تو یہ بھی ہر چیز میں بڑے سوچ سمجھ کے جی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اس کے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حسن ایوب۔